رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفى ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائهم اجمعین الی قیام یوم الدین اما بعد۔ ہماری گفتگو ولایت کے عنوان سے چل رہی ہے، اور اس ہفتے اس گفتگو کی مناسبت یا ربط یہ بھی ہے کہ اسی ہفتے عید اکبر، عید ولایت، عید حکومت، عید زعامت، عید اکمال دین، یہ سب واقعی نام ہیں کہ جو کہ یا آیات کے ضمن میں ہیں یا آیات کی روشنی میں۔ عید غدیر ہے اس ہفتے، لہٰذا یہ گفتگو در واقع وہی ہے کہ جو عید غدیر تک صحیح معنوں میں ہم کو پہنچاتی ہے۔ خب ہم لوگ اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ بیچ میں ضمن میں، بلکہ ساتھ میں، ضمن مناسب نہیں ہوگا کہنا، ساتھ میں غدیر سے متعلق بھی ہم لوگ گفتگو کریں گے ساتھ میں، اور اس کو مزید اور بہتر سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ہماری بات ولایت سے متعلق چل رہی ہے، اور اس سے پہلے البتہ لفظ ولایت کے معنی ہم بتا چکے ہیں، صرف یاد دلا دیں۔ ولایت یعنی حکومت، ولایت یعنی سرپرستی۔ سورہ مائدہ، ہم نے نہیں معلوم عرض کیا کہ نہیں، سورہ مائدہ میں ولایت یا حکومت سے متعلق اتنی باتیں یا اتنی آیتیں ہیں کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ اگر آپ سورہ مائدہ کو، 5واں سورہ ہے یہی، آئے ولایت جس میں ہے، اور بھی اس طرح کی آیتیں، اگر آپ اس سورہ کو سورہ حکومت یا سورہ ولایت کہیں تو شاید غلط نہ ہو، کیونکہ بہت ساری بلکہ اچھی خاصی حکومت سے متعلق آیتیں یا ولایت سے متعلق آیتیں اسی سورہ میں پائی جاتی ہیں۔ ابھی آپ دیکھیں کہ جو البتہ ہم بھی سب نہیں پیش کر رہے ہیں، کچھ آیتیں پیش کی ہیں، لیکن جتنی پیش کی ہیں اتفاقاً اسی سے پیش کی ہیں ہم نے، اور یہ ایک اہم چیز ہے۔ آپ حضرات اس کو پڑھیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد اس کو محسوس کرنے کی کوشش کریں کہ قرآن مجید ہم سے ولایت سے متعلق کیا کہہ رہا ہے۔ خوب ولایت کے معنی حکومت کے، ولایت کے معنی سرپرستی کے، ولایت کے معنی ایک لیڈرشپ کے، وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں۔ البتہ ولایت میں جو حکومت اور اس طرح کی چیزیں ہیں، اسی پی ڈی ایف پہ بات چل رہی ہے رشید بھائی۔ جی جی، ہم نے دیکھا تھا تو ابھی حالانکہ پی ڈی ایف اس یعنی سلائڈ کے حساب سے زیادہ نہیں ہے، لیکن ہمیں لگا کہ آج اتنے پہ ہی بات ہوگی، تو اس لیے اسے کافی سمجھا۔ خب ہم عرض کر رہے تھے کہ ولایت یعنی حکومت، حکومت کا مطلب یہ کہ ایک سینٹرلائز لیڈرشپ، اور اسلام میں جو امامت کا تصور ہے وہ یہی ہے، سینٹرلائز لیڈرشپ۔ سینٹرلائز لیڈرشپ اسی وقت کمپلیٹ ہوتی ہے کہ جب ہم اپنی لیڈرشپ کے پاس دین کو بھی لے کے جائیں اور دنیا کو بھی لے کے جائیں۔ اگر ہم دین کو کہیں اور رکھتے ہیں اور دنیا کو کہیں اور رکھتے ہیں تو لیڈرشپ سینٹرلائز نہیں ہوتی ہے، اور اس میں نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ حقیقی معنوں میں ایک لیڈرشپ واقعی ہوتی ہے اور ایک صرف ایسے ہی ہوتی ہے بلا وجہ کی، کیونکہ کہیں نہ کہیں جب دونوں کے حکم میں کلیش ہوگا تو ایسی صورت میں ہم کو ایک کے حکم کو چھوڑنا پڑے گا اور ایک کو ماننا پڑے گا۔ جس کو چھوڑیں گے وہ ایسے ہی ہے، جس کو مانیں گے در واقع وہی حقیقی لیڈرشپ ہے۔ اور اگر ہم یہ طے کر لیں کہ دونوں کو ماننا ہے تو عملاً ممکن نہیں ہے، لہٰذا پریکٹیکلی طور پہ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ البتہ یہ اس جگہ کی بات ہے کہ جہاں پہ کمپلیٹ ہم کو اسلامی، وہ لوگ کی جو مثلاً اسلامی ممالک میں زندگی نہیں گزار رہے ہیں، ہمارے جیسے لوگ، ہم لوگ ہندوستان میں زندگی گزار رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے لیے آئے دن مسائل پیش آتے رہتے ہیں
کہ مثال کے طور پہ اذان کی آواز کم کر دو، فلاں کر دو، یہاں پہ جو ہے وہ بکرا نہیں کٹے گا، تو پھر ہم کو اسے فالو کرنا پڑتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہاں کے مسائل اور حکم الگ ہیں، تو ہمارے مسائل الگ ہیں۔ لیکن جہاں پہ کمپلیٹ لیڈرشپ کی بات ہوگی، جیسے مثلا ایران ہے یا دوسرے اسلامی ممالک ہیں، جہاں پہ ہے جیسے ایران ہے وہ بھی، اور جہاں پہ نہیں ہے جیسے عرب ممالک ہیں یا مڈل ایسٹ کے ممالک ہیں، دونوں کی مثالیں ہیں وہاں پہ۔ یہ دونوں مثالیں آپ کو مل جائیں گی۔ مثال کے طور پہ ایران ہے، تو ایران میں ایک حکم ولی فقیہ کا آ گیا، تو اب اگر حکومت کے حکم کے اگینسٹ میں بھی اگرچہ حکومت اصل ولی فقیہ کی ہے، لیکن مثلا جو پرائم منسٹر ہیں اور پریسیڈنٹ ہیں، جو وہاں پہ پریسیڈنٹ والا سسٹم ہے، تو اگر بالفرض ان کے حکم کے اگینسٹ میں آ گیا تو اب ولی فقیہ کا حکم چلے گا۔ یہ دلیل ہے سینٹرلائز لیڈرشپ کی۔ لیکن آپ دیکھیں عرب ممالک میں ایسا نہیں ہے، جو پولیٹیکل لیڈرشپ سے حکم آتا ہے وہی اوپر ہوتا ہے، اور در واقع حقیقی جو تصور ہے ولایت کا، اور جو بعد میں ولایت کو چینج کر کے خراب کیا گیا ہے، ان دونوں کا بیسک فرق یہی ہے۔ البتہ ہم کو حکومت کے لیول پہ نہیں، لیکن اپنے گھروں، اداروں، اپنی ایکٹیویٹیز، انجمن، ان ساری چیزوں میں یہ توجہ کرنی چاہیے۔ ایک بہت بیسک فرق ہے، شاید ہم نے یہ آپ کے سامنے پیش کیا ہو، لیکن دوسری جگہوں پہ ہم نے یہ بات پیش کی، اگر پیش کی ہے تو پھر بھی بہت اہم مسئلہ ہے اور تاکید ہونی چاہیے، بلکہ ہوتے رہنی چاہیے، کیونکہ یہ بنیادی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارے دینی معاملات اچھے اور خراب ہوتے ہیں، اور چونکہ بنیاد خراب ہو جاتی ہے تو پھر اس کا اثر آخر تک ہوتا ہے۔ ایک بنیادی فرق ہے کہ جو برادران اہل سنت میں اور ہم لوگوں میں ہے، وہ ہے غدیر کا اور ثقیفہ کا، ہے نا۔ ہم لوگ یہ مانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد امام علی علیہ السلام خلیفہ بلا فصل ہیں، کیونکہ رسول نے امام علی کو خلیفہ بنایا ہے۔ برادران اہل سنت کا یہ ماننا ہے، چونکہ انہوں نے ثقیفہ کو مانا ہے، اور ثقیفہ کے اعتبار سے خلیفہ اول پہلے رسول کے خلیفہ بنے، پھر خلیفہ دوم بنے، پھر خلیفہ سوم بنے، اس کے بعد امام علی علیہ السلام بنے۔ لیکن ایک اچھی خاصی تعداد برادران اہل سنت کی ہے، بلکہ اکثریت کہہ سکتے ہیں، کہ جن کا یہ ماننا ہے کہ یہ جو خلیفہ اول اور دوم اور سوم تھے، یہ پولیٹیکل لیڈر تھے، ورنہ مذہبی اعتبار سے امام علی سے بہتر کون؟ وہ تو اللہ کے ولی تھے ہی، اس میں ان کی بات مانیں گے۔ حتیٰ خود یہی خلفاء امام علی کی بات مانتے تھے، بلکہ نہ یہ کہ جب مسائل میں مشکلات ہوتی تھی تو امام علی سے حل کرواتے تھے۔ خلیفہ دوم نے بارہا اس بات کو کہا ہے کہ اگر علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے، لہٰذا وہ بہت سارے مسائل میں امام علی علیہ السلام سے مدد مانگتے تھے، مشورہ لیتے تھے، امام علی کے مشوروں پہ عمل کرتے تھے۔ تو ان ساری چیزوں کو تو البتہ یہ بالخصوص دینی، اس میں یعنی پولیٹیکل چیز میں، سماجی چیز میں بھی مشورہ ہے، یہ ساری روایتیں ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں جنگوں اور دوسری چیزوں کے لیے بھی، لیکن بالخصوص دین کے معاملات میں تو مثلا کمپلیٹ امام علی علیہ السلام کی ہی بات چلتی تھی، امام علی علیہ السلام کے اعتبار سے ہی ساری چیزیں چلتی تھیں۔ تو اب دین کے اعتبار سے امام علی کو مثلا بڑا مانا گیا، مین مانا گیا، سب کچھ، لیکن دنیاوی اعتبار سے خلیفہ اول، پھر دوم، پھر سوم، پھر اس کے بعد یہ دونوں چیزیں آ کے سینٹرلائز ہوئی امام علی علیہ السلام پہ۔ تو اس اعتبار سے یہ مختصر صرف ایک خاکہ پیش کر رہے ہیں تاکہ اس کو آپ کی خدمت میں پیش کر سکیں۔ تو اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیے تو غدیر اور ثقیفہ کا جو بیسک فرق، اور در واقع یہی فرق برادران اہل سنت اور شیعوں کا ہے، باقی یہ جو ہاتھ باندھنا، ہاتھ کھولنا اور دوسری جتنی چیزیں ہیں عبادتوں میں، جو نماز میں آپ کو فرق دکھ رہا ہے، روزے میں دکھ رہا ہے، حج میں دکھ رہا ہے، یہ سب بعد میں پیدا ہوا۔ جب شروع میں یہ ڈیفرنس ہوا اور اس ڈیفرنس کی بنیاد پہ الگ الگ ہوتے گئے، تو یہ سارے فرق بعد میں ہوئے، اور دن بہ دن اس لیے بڑھ رہے ہیں کیونکہ ہم لوگ الگ ہو رہے ہیں۔ اگر آج بھی ہم لوگ ساتھ اٹھے بیٹھے ہیں، ساتھ رہیں، ایک مسجد میں نماز پڑھیں، اور جتنا زیادہ ہو سکے مثلا ساتھ رہیں، تو اتنے سارے فرق نہیں ہوں گے۔ یہ فرق بڑھی اسی لیے چونکہ نیگیٹو پروپیگنڈا ہوتا ہے، ایک دوسرے سے بدظن کیا جاتا ہے، ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ ورغلایا جاتا ہے، تو اس کے بعض چیزیں بیکار ہو جاتی ہیں، بعض کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، بعض ذہنوں میں رہ جاتی ہیں، تو اس کے نتیجے میں یہ ساری چیزیں سامنے
آتی ہیں۔ تو جب الگ ہوئے تو پھر بہت سارے فرق سامنے آنا شروع ہوئے، کچھ چیزوں کو بدلا گیا اور کچھ چیزیں حالات کی بنیاد پہ بدل گئی۔ بہرحال یہ پوری ایک تاریخ ہے کہ جس کو ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ خاص کر کے خلیفہ دوم کے زمانے میں بہت زیادہ چیزیں تھیں کہ جو مثلاً وجود میں آئیں یا تبدیل ہوئیں۔ بہرحال تو جو بیسک ڈفرنس ہے برادران اہل سنت میں اور ہم لوگوں میں، وہ غدیر اور ثقیفہ کا ہے۔ غدیر جو تصور، جو کانسیپٹ رسول نے پیش کیا تھا اور جس کانسیپٹ سے امام علی کو ولی بنایا تھا، اس میں یہ تھا کہ امام علی علیہ السلام پولیٹیکل، مذہبی، سماجی، ہر اعتبار سے حاکم تھے، یعنی سینٹرلائز لیڈرشپ تھی۔ امام علی کے پاس سماجی امور بھی توحید کے مطابق تھے، سیاسی امور بھی توحید کے مطابق تھے، مذہبی امور بھی توحید کے مطابق تھے۔ گویا یوں کہا جائے کہ یہاں پہ دین کی حاکمیت تھی، دین حاکم تھا، باقی ساری چیزیں محکوم تھیں، حتیٰ پالیٹکس بھی محکوم تھی دین کی، اور ہونا بھی یہی چاہیے، کیونکہ اگر پالیٹکس دین کی محکوم ہوگی تو حاکم و محکوم کا فرق سمجھ رہے ہیں؟ حاکم یعنی حکومت کرنے والا، محکوم جس کے اوپر حکومت کی جائے۔ اگر دین حاکم ہوگا اور پالیٹکس محکوم ہوگی تو پالیٹکس دیندار ہوگی، اور اگر دین محکوم ہو جائے گا اور پالیٹکس حاکم ہو جائے گی تو پالیٹکس آزاد ہو جائے گی، بے دین ہو جائے گی، حتیٰ پھر دین خود بخود کمزور پڑنے لگے گا، مشکل پیش آ جائے گی، ہے نا؟ تو پالیٹکس، ابھی پالیٹکس اس کو کہہ لیں یا حکومت کہہ لیجیے، حکومت، حاکمیت، چونکہ اب جو ہے وہ الگ ہو گئی نا، دو چیزیں ہو گئی، دین الگ ہو گیا اور حاکمیت الگ ہو گئی۔ تو دین اگر حاکم ہے اور تو حکومت جو ہے وہ دین کی محکوم ہو گئی۔ سقیفہ میں کیا تھا؟ سقیفہ میں چاہے اس کو پالیٹکس کہہ لیں، چاہے حکومت کہہ لیں، چاہے عہدہ کہہ لیں، وہ حاکم تھی، دین محکوم ہو گیا تھا، کیونکہ دین لیا جاتا تھا امام علی علیہ السلام سے، اور وہ محکوم، اب وہ جو بھی امام علی علیہ السلام کے مشورے تھے اس کو اپنے یعنی حکومت کے اعتبار سے دیکھا جاتا تھا، اس کے اعتبار سے وہ امپلیمنٹ ہوتا تھا۔ ظاہر سی بات ہے کہ 100% تو ساری چیزیں امپلیمنٹ نہیں ہوئی ہیں۔ تو یہ ایک بیسک فرق ہے سقیفہ کا اور غدیر کا۔ غدیر کے موقع پہ اس فرق کو محسوس کرنا چاہیے ہمیں، تاکہ حد اقل ہم یہ طے کر سکیں کہ کس حد تک غدیر ہے ہمارے درمیان زندہ، اور کس حد تک غدیر کو ہمیں زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے گھروں میں، ہماری انجمنوں میں، ہمارے سینٹرز میں، ہمارے اداروں میں دین حاکم ہے کہ محکوم؟ اگر ہم کو ایسا دکھ رہا ہے کہ مثلا گھر کے بڑے بزرگ حاکم ہیں اور دین محکوم ہے، اداروں میں عہدے حاکم ہیں اور دین محکوم ہے، انجمنوں میں عہدے یا عہدیدار حاکم ہیں اور دین محکوم ہے، تو ہم غدیر کے راستے پہ نہیں چل رہے۔ غدیر کا راستہ یہ ہے کہ کبھی بھی کہیں بھی کسی بھی مقام پہ ہو، کوئی بھی چیز سامنے ہو، دین کو ہی حاکم ہونا چاہیے، کوئی دوسری چیز دین پہ حاکم نہیں ہو سکتی۔ دین کا حاکم ہونے کا مطلب یعنی اللہ کی حکومت۔ کون ہے کہ جو اللہ کی حکومت کے مقابلے میں آئے گا یا آ سکتا ہے؟ یہ ایک کانسیپٹ کہہ لیجیے، ایک تھیوری کہہ لیجیے، ایک فکر، نقطۂ فکر کہہ لیجیے، کہ جس پہ ہم کو غور و فکر کرنا چاہیے اور ہمیں اصلاح کرنی چاہیے۔ اور پھر یہ خود لمحہ فکریہ ہے کہ آج ہم اعلیٰ جل اللہ جل کہہ رہے ہیں، امام زمانہ اجل تعالیٰ فرجہ الشریف کو بلا رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں کہ امام آئیے، امام آئیے۔ امام کوئی نیا دین تو لے کے نہیں آئیں گے، یہی دین لے کے آئیں گے۔ البتہ یہ اور بات ہے کہ جب پیش کیا جائے گا تو لوگوں کو نیا لگے گا، لوگ کہیں گے یہ کیا نیا دین لیا ہے۔ اسی لیے نیا لگے گا چونکہ ہم دین پہ عمل نہیں کر رہے ہیں، دین ہمارا محکوم۔ اسی سسٹم کو، امام کی حکومت فرد کی نہیں ہوتی ہے، حکومت شخص کی نہیں ہوتی ہے، حکومت نظام کی ہوتی ہے، سسٹم کی ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں نا کہ حکومت چاہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو، یا امام حسن علیہ السلام کی ہو، مولا کائنات کی ہو، یا امام زمانہ اجل تعالیٰ فرجہ الشریف آ کے حکومت کریں گے، تو حکومتوں میں تھوڑی فرق ہوا تھا، سسٹم تو وہی تھا، سسٹم سیم تھا، افراد چینج ہوئے تھے وقت کے اعتبار سے۔ ایک شہید ہوا
اس دنیا سے رخصت ہوا تو دوسرا آ گیا، اس نے اسی سسٹم کو، اصل حکومت سسٹم کی ہے، اللہ کی حکومت ہے۔ تو امام نے یہ بات کافی پہلے یہاں پہ خطبے میں بھی کہی تھی، اور بھی بارہا سمجھنے کی اور فکر کرنے کی چیز ہے کہ ہمارا امام پردہ غیب میں ہے، اسلام کا نظام پردہ غیب میں نہیں ہے۔ یہی نظام آ کے امام عملی کریں گے۔ ہم جو امام کو بلا رہے ہیں، امام آئیے آئیے آئیے، آیا اس نظام، امام آ کے جب اس نظام کو ہمارے اوپر عملی کریں گے تو ہم اس نظام کو برداشت کر پائیں گے؟ اگر امام کی غیبت کے زمانے میں برداشت نہیں کر پا رہے ہیں تو ظہور کے بعد بدرجہ اولا برداشت نہیں کر پائیں گے۔ بدرجہ اولا ہم نے اس لیے عرض کیا کیونکہ ابھی جو لوگ ہمارے اوپر عملی کر رہے ہیں، امام اس سے زیادہ سختی کے ساتھ عملی کریں گے، اس کو امپلیمنٹ کریں گے۔ تو یہ جو ہم کہہ رہے ہیں امام آئیے آئیے، امام آ جائیے، تو آیا امام کو حاکم بنا کے بلا رہے ہیں یا نعوذ باللہ محکوم بنا کے بلا رہے ہیں؟ اگر ہمارے سامنے دین محکوم ہے اور عہدے حاکم ہیں، اور اس کے بعد ہم امام سے کہتے ہیں کہ امام آ جائیے آ جائیے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نعوذ باللہ آپ محکوم بن کے آئیے، حاکم بن کے نہیں آئیے۔ تو یہ تو ظہور کی دعا نہیں ہوئی، یہ تو ایک عجیب چیز ہوئی کہ جس پہ ہم جا رہے ہیں۔ امام کو ہم کس عنوان سے اور کس جہت سے بلا رہے ہیں؟ اور یہی وجہ ہے کہ اگر ہم لوگ، یعنی جو امت ہے، وہ اکثریت روح و جان کے ساتھ، اپنے نفس سے، اپنے دل و جان سے اسلام کے نظام پہ عمل کرنے لگے تو زبان سے بہت زیادہ، البتہ اس کا مطلب ہی نہیں کہ ہم دعا نہ کریں، شدت سے دعا کریں، اور سب سے زیادہ کی جانے والی دعا ہے اور ہونی بھی چاہیے، لیکن اگر ہم عمل کرنے لگیں تو پھر بہت زیادہ زبان سے کہنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ ہم نے یہ بھی بات کسی موقع پر عرض کی تھی کہ سب سے زیادہ جو دعا مانگی جاتی ہے اور سب سے زیادہ ابھی حجاج میدان عرفات میں تھے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی شیعہ ایسا رہا ہو جس نے وہاں پہ ظہور امام کی دعا نہ کی؟ روایات میں ہے، امام علی نقی علیہ السلام کی ولادت کے ایام نزدیک، کی تاریخ نزدیک ہے، ان کی روایت ہے کہ اللہ جو ہے وہ بعض جگہوں پہ دعاؤں کو قبول کرتا ہے، ان میں سے ایک امام حسین علیہ السلام کا حرم ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اتنے سارے جو شیعہ امام حسین علیہ السلام کے حرم میں پورے سال جاتے ہوں، بالخصوص اربعین اور عاشورے کے موقع پہ، تو کیا وہ لوگ ظہور امام کی دعا نہیں کرتے؟ سب سے زیادہ کی جانے والی، سب سے اہم جگہوں پہ، سب سے اہم موقعوں پہ کی جانے والی دعائیں، دنیا میں جہاں جہاں بھی لوگوں نے دعائیں رفع پڑھی ہے، سب نے ظہور امام کی دعا کی ہے۔ ہر طرح کے لوگ کرتے ہیں، چھوٹے سے بڑے تک، دیندار سے دیندار، مقدس سے، لیکن کیا وجہ ہے کہ امام کا ظہور نہیں ہو رہا ہے، لیٹ ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ ایک بڑی تعداد ہے کہ جو اپنے آپ کو امام کے حکومت اور ظہور کے لیے آمادہ نہیں کیے۔ اس کو حاکم امام نہیں چاہیے، اس کو نعوذ باللہ محکوم امام چاہیے۔ محکوم امام نہیں، اب کسے، البتہ کبھی نہیں رہا امام جب ظہور، لیکن اب کسے یعنی ہر اعتبار سے، حکومت، ظاہری حکومت کے اعتبار سے بھی حاکم ہی امام آئے گا۔ آیا اس حاکم امام کے لیے ہم آمادہ ہیں؟ اس کی نصرت کے لیے ہم آمادہ ہیں؟ یہ ہے تسلسل غدیر کا، یہ ہے ایک سلسلہ غدیر کا۔ اس تسلسل کو سمجھنے کی ضرورت ہے، محسوس کر۔ اسلام اسی لیے فکر کی دعوت دیتا ہے، اسلام فکر کی چیز ہے۔ قرآن مجید فکر نہ کرنے والوں پہ تعجب کرتا ہے، تو وہ تعجب سے دیکھتا ہے، ارے یہ لوگ فکر نہیں کرتے، عجیب لوگ ہیں۔ فکر، البتہ یہ الفاظ نہیں ہے قرآن کے، لیکن ہاں جو تعجب ہے وہ تعجب اسی طرح ہوتا ہے کہ قرآن مجید تعجب کرتا ہے کہ لوگ فکر بھی نہیں کرتے۔ اسلام ہم کو جو لیڈرشپ دیتا ہے وہ حاکم دیتا ہے، لیڈرشپ ہی کیا جو محکوم ہو جائے، کیونکہ پھر اس کے کام نہیں ہو پاتے۔ تاریخ میں اگرچہ جتنے ائمہ گزرے ہیں سب نے احتجاج کیا۔ ابھی ہم نے کل کی گفتگو میں بتایا کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے جو شکوہ کیا، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کیا وجہ تھی کہ مثلا جب بنی امیہ سے حکومت بنی عباس کی طرف گئی تو امام حکومت نہیں قائم کر پائے۔
جو آمادگی تھی، جو معاملات تھے، اس کے بعد کیا ایمان ہے جو سب نے حکومت کی آمادگی کی اور کوشش کی. لیکن دو عظیم احتجاج اس سلسلے میں ہمارے سامنے آئے ہیں. ایک احتجاج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت یا وفات کے فوراً بعد صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا، اور ایک احتجاج بلکہ جنگ اور عظیم جنگ سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی. یہ دونوں معاملات اسی سینٹرلائز حکومت، دین کی حاکمیت، پولیٹیکل لیڈرشپ، ولایت الہی، ولایت طاغوت کے مقابلے میں الہی ولایت، انہی معاملات میں تھی. تشیع کی جو پورے سال کربلا پہ آنسو بہاتا ہے اور روتا ہے اور مجلسیں کرتا ہے، بہت اچھی چیز ہے. اس بنیادی درس کو کیسے بھول سکتا ہے؟ کیونکہ عاشورہ کی بنیاد غدیر ہے. جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کے احتجاج کی بنیاد غدیر ہے. اگر غدیر نہ ہوتی تو جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کو بھی احتجاج کی ضرورت نہیں تھی. اگر رسول کہتے کہ ٹھیک ہے بھائی، جس کا دل چاہے وہ حاکم بن جائے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ لوگ خود طے کر لیں، تو پھر بیوی کیوں احتجاج کرتی؟ ہم نے کسی موقع پہ آپ کی خدمت میں یہ بات پیش کی ہے کہ بیوی کا ایک خطبہ تو خطبہ فدق ہے، وہ مشہور ہے، ہم سب نے پڑھا. ایک اور خطبہ ہے، آپ نے یقیناً پڑھا بھی ہوگا، اس کے کچھ جملے ہم نے آپ کی خدمت میں پیش بھی کیے ہیں، کہ جس وقت مدینہ کی عورتیں آخری، جب بیوی کی بہت زیادہ طبیعت خراب تھی، یہ تھا کہ بس اب آخری ایام ہے، بہت زیادہ بیوی نہیں بچ پائیں گی، تو مدینہ کی عورتیں آپ کی عیادت کے لیے آئیں، اور آتے ہی انہوں نے پوچھا کہ بیوی کیسے، جیسے ہوتا ہے بیماری میں آدمی جاتا ہے عیادت کے لیے، بیوی آپ کی طبیعت کیسی ہے، کیا حال؟ بیوی نے بجائے اس کے کہ اپنے حال بتاتے، بیوی نے کہا کہ ہم تم سے بہت ناراض ہیں، تمہارے مردوں سے ناراض ہیں. البتہ یہ جملے ہم، لیکن یہ مفہوم جو بیوی کا انداز تھا. اور پھر اس کے بعد بیوی نے پوری داستان کو، اپنی طبیعت نہیں بتائی کہ ہمارے مثلاً فلاں جگہ درد ہے، فلاں مشکل ہے، اور فلاں تکلیف ہے، اور کمزوری ہے، اور کمر جھک گئی ہے، یہ کچھ نہیں. جو کچھ بتایا وہ دین کی طبیعت بتائی. یہ معاملہ کیا تھا؟ یہ وہی غدیر کے عملی نہ ہونے کا شکوہ تھا. کتنی عجیب بات ہے کہ ہم تمنا یہ رکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں امام آئیں، پوری دنیا میں اسلامی حکومت قائم ہو جائے، اور ہم اپنے گھر میں، اپنے ادارے میں، اپنے سینٹر میں، اپنی انجمن میں، اپنے جو بھی ہماری جہاں پہ وہ ہے، اس میں ہم اس کام کو شروع نہیں کر رہے ہیں. تو یہ شیخ چلی کے خواب کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے کہ جو ہمارے ہاتھ میں اور اختیار میں ہے، وہاں پہ تو ہم کوشش نہیں کر رہے ہیں، اور تصور کرتے ہیں انٹرنیشنل لیول پہ ورلڈ وائڈ الہی حکومت کی. یہ ایک بیکار سی چیز ہے جس کے کوئی معنی و مفہوم نہیں. خب یہ مقدمتاً ہمیں مختصر بیان کرنا تھا، بات یہاں تک آ گئی. اب آئیے ہم لوگ جس ولایت پہ گفتگو کر رہے تھے، اس میں دو قسم کی تھی، ایک ولایہ امامت اور ایک ولایہ زعامت. ولایہ امامت یعنی 12 اماموں کی جو ہم پہ ولایت ہے، ولایہ زعامت یعنی حکومت اور پولیٹیکل لیڈرشپ، دو الگ چیزیں نہیں. لیکن تاریخ میں جس حساب سے ہے اور جو حالات پیش آئے ہیں، اس میں اس کو دو زاویوں سے دیکھنا ہوگا. پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے آئے ولایت پہ بات کی، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. اس آیت شریفہ پہ ہماری بات ہو چکی ہے کہ بس تمہارا ولی صرف اللہ ہے اور اس کا رسول ہے، اور وہ صاحبان ایمان. یہ وضاحت ہو چکی ہے کہ جو نماز کو قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ نے، دیکھیں دو ولایت ہے، ایک ولایت کا حکم دیا ہے اور ایک ولایت سے منع کیا ہے. جس ولایت کا حکم دیا ہے وہ اللہ رسول اور ائمہ کی ولایت ہے. جس سے منع کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے صاحبان ایمان یہود و نصارہ کو اپنا ولی نہ بناؤ. یہ ہے طاغوت کی ولایت. بعضهم اولیاء و بعضن، کیونکہ ان میں سے بعض کے ولی ہیں. ومن یتولہم منکم فانہ منہم، اور تم میں سے جو بھی ان کو اپنا ولی بنائے گا وہ انہی میں سے ہو جائے گا. ہم نے مثال بھی دی تھی کہ آپ دیکھ لیجئے کہ یو اے ای جو ہے وہ انہی میں سے ہے، اس میں کوئی بھی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے. ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ظالم قوم کی ہدایت نہیں کرتا. جب تک یہ، یعنی مفہوم یہ ہے کہ جب تک یہ اپنے آپ کو ظلم سے نکال نہیں لیں گے، یہ اللہ کی ہدایت کو حاصل
نہیں کر سکتے. ہم نے ایک عرض بھی کیا تھا، انشاءاللہ یاد دلائی کسی موقع پہ، جو اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں کہ اللہ ہدایت نہیں کرتا فلاں فلاں، تو اس کا اصل مفہوم کیا ہے. تو یہ جو دو ولایت ہے، یہ آیت الکرسی ہم لوگ پڑھتے ہیں اور کثرت سے پڑھتے ہیں، پڑھتے بھی ہوں گے، پڑھنا بھی چاہیے، بہت اچھی آیتیں ہیں. اس میں ان دو ولایت کی بہت واضح یادآوری کرائی گئی ہے، البتہ ان دونوں کا ذکر ہوا ہے. وہ ایک ولایت ہے اللہ ولی الذین آمنوا، دوسری ولایت ہے والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت. تو یہ دو ولایت ہے، یعنی جس کا ولی طاغوت ہے وہ صاحبان ایمان نہیں ہے، کفرو کی فہرست میں. دو ولایت ہیں اور دونوں کے ماننے والے. تو ولایت بھی دو، فالوور بھی دو طرح کے، دو کے علاوہ تیسری کوئی چیز نہیں ہے. ہو سکتا ہے دکھنے میں کچھ بھی ہو. اللہ ولی الذین آمنوا، جو بھی اللہ کو اپنا ولی بناتا ہے وہ صاحبان ایمان میں سے ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان زبان سے کہ عمل سے نہ کرے تو اس کو صاحبان ایمان میں شمار کیا جائے، نہیں ہو سکتا ہے. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ صاحبان ایمان کا ولی ہے. والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، اور جو لوگ کفر اختیار کر چکے ہیں، منکر بندے ہیں اللہ کے، وہ ان کا ولی کون ہے؟ ان کا ولی طاغوت ہے. یہ فرق ہے دونوں ولایتوں میں. تو اب بہرحال یہ جو لوگ یہودی اور نصارہ کی ولایت کو قبول کرتے ہیں، یہ ظاہر سی بات ہے کہ دو حالت کے اعتبار سے بات کی گئی ہے. ایک تو یہ مومنین میں سے ان کی بات، دوسرے یہ کہتے ہیں کہ خوب اگر نہیں کریں گے تو مشکل ہوگی. حالات کو دوش دیتے ہیں، حالات کی دہائی دیتے ہیں، حالات ایسے ہیں ویسے ہیں. خوب آج ہم لوگ ہیں ابھی بہت سے لوگ جو دین پہ عمل نہیں کرتے. خوب اب ہماری بات اس کے آگے ہونی تھی، اتنا ہم نے رابطہ کیا. یہ جو دو طرح کے ہیں، یعنی لوگ ہیں، وہ دو طرح کے یہ ہیں. ایک کیا ہے؟ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، پیغمبر آپ دیکھیں گے کہ جن کے دلوں میں مرض ہے، نفاق ہے. یُسَارِعُونَ فِیہم، اور یہ دوڑ دوڑ کے ان کی طرف جا رہے ہیں، سبقت کر رہے ہیں، سرعت سے جا رہے ہیں. یقولون، اور یہ کہیں گے، نقشہ ان نصیبنا دائرۃ فصلی اللہ یاتیا بالفتح او امر. خوب آگے دائرۃ تک، اور یہ کیوں، اس کی کیا وہ کریں، وجہ بیان کریں گے. یہ اسے بیان کریں گے کہ گردش زمانہ کا خوف ہے. کیا کریں، مجبوری ہے، حالات ایسے. تو خوب مجبوری کو لانے والے یہ خود ہیں. بس اگر آج آپ یو اے ای وغیرہ سے جا کے پوچھے تو کہیں گے کہ ہاں کیا بتائیں، ہماری بہت سی چیزیں پھنسی ہیں. تو بھائی کیوں پھنسی ہیں؟ آپ ہی نے تو پھنسائی ہیں. حالانکہ وہ کہیں گے نہیں زبان سے، پھنسی ہوئی چیزوں کو کوئی نہیں کہے گا. اچھا اس وجہ جس کا نام ایبسٹینٹ فائل میں ہے تھوڑی کہے گا کہ ہمارا نام اس میں ہے، اس لیے ہم کر رہے ہیں مجبوری میں. لیکن اگر نام وہاں پہنچا تو غلطی کسی اور کی تھوڑی ہے، غلطی تو خود آپ کی ہے نا. آپ کیوں گئے ایسی جگہ پہ؟ کیا وجہ ہے کہ وہ اللہ کے یہی. اور یہ بھی ایک بہت بنیادی فرق ہے. اللہ ولی الذین آمنوا، تو اللہ جن کا ولی ہے ان میں سے تو کسی کا نام نہیں، تو کیوں آپ کا نام ہے؟ یہ ایک بنیادی فرق ہے اور سوال ہے. اور پھر اس کے بعد یہ کہیں گے ہم کو گردش زمانہ کا خوف ہے. یہی آج ہمارے درمیان بھی جب ہم غدیر کو عملی نہیں کرتے ہیں اپنے چھوٹے پیمانے پہ، چاہے ہمارا گھر، کیا کریں، مجبوری ہے، حالات ایسے ہیں، آپ نہیں سمجھتے ہیں، آپ کو نہیں معلوم. خاص کر کے مولویوں سے کہا جاتا ہے کہ سب آپ لوگوں کی دنیا الگ ہوتی ہے. کوئی الگ دنیا نہیں ہے، اسی دنیا میں ہم لوگ بھی زندگی گزارتے ہیں، بلکہ دیکھتے ہیں بہت سے. اور ایسا نہیں ہے کہ مثلا بالفرض اگر مان لیا جائے کہ مولوی ایسا ہے تو جو کر سکتا ہے باقی نہیں، تو ویسے مومنین میں سے بہت سے ہیں، کثیر تعداد میں ہیں کہ جو پوری طریقے سے حتی الامکان دین پہ عمل کرنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں اور کرتے ہیں. تو یہ کہنے کی بات ہے، صرف بہانہ ہے انسان کا. انسان جس چیز کے لیے کوشش کرتا ہے اس کے لیے راستے نکال لیتا ہے. تو مسئلہ صرف یہ عرب ممالک، مڈل ایسٹ، یو اے ای، ایمریٹس، ان کا نہیں ہے. وہ بڑے پیمانے پہ ہیں. چھوٹے پیمانے پہ ہم کو اپنے درمیان بھی اس مسئلے کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے درمیان آیا غدیر زندہ ہے کہ نہیں ہے. اتنے سارے جشن، اتنی سب کچھ نا، کتنی مرتبہ تو ایسا ہوتا ہے کہ یہی غدیر کا جشن ہوتا ہے اور اس میں مثلاً شرک کی باتیں ہوتی ہیں. کتنی عجیب بات ہے کہ غدیر کا ہی جشن ہو رہا ہے، اس میں بھی امام علی حاکم نہیں ہے. نعوذ باللہ، استغفر. کیونکہ امام علی تو شرک کی باتوں کے اگینسٹ تھے نا،
سختی سے اس پہ جو ہے وہ ایکشن لیتے تھے، سخت برتاؤ کرتے تھے اس لوگوں کے ساتھ۔ امام علی ہی کے نام پہ جشن ہو رہا ہے، غدیر کا جشن ہو رہا ہے، اور اس میں ہی امام علی کو حاکم نہیں بنایا ہے۔ اب اس سے زیادہ علی کتنا مظلوم ہوگا، اور ان حالات میں ہمارے وقت کا امام کیسے ظہور کرے گا؟ کتنی عجیب بات ہے کہ انسان آج کے زمانے میں جس کا نام لے رہا ہے اسی کی تعلیمات کے اگینسٹ جا رہا ہے، اسی کے راستے کے اگینسٹ جا رہا ہے، کیسے اس کو دینداری کہیں گے؟ بدترین ظلم ہے یہ۔ ظاہر سی بات ہے کہ تیر و تلوار کا ظلم نہیں ہے کہ جس میں بہتا ہوا خون دکھائی دے اور محسوس ہو، لیکن یہ وہ تلوار ہے کہ جو اہداف پہ پڑتی ہے۔ جسم پہ پڑنے والی تلوار کی وجہ ہی یہی ہوتی ہے کہ اہداف کو کاٹا جائے، اور جب ڈائریکٹ تلوار اہداف پہ پڑنے لگے تو جسم سے زیادہ بڑا ظلم ہوتا ہے، کاری ہوتی ہے۔ یہ غور و فکر کرنے کی چیز ہے۔ لہٰذا ایک وہ لوگ ہیں کہ جو اس لیے اس کو نہیں ایکسیپٹ کرتے ہیں کیونکہ ان کے دلوں میں مرض ہے۔ اگر ہم ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہیں تو دل ہمارے بیمار ہیں، اور دلوں کا مرض کا مطلب نفاق۔ دوسرے قسم کے جو لوگ ہیں، وہ آج وقت ہو گیا اور اس کل کے بھی سوال پینڈنگ میں ہے، ایک چیزیں اور ہیں، لہٰذا ہم آج دوسری قسم پہ بات نہیں کریں گے، انشاءاللہ کل بات کریں گے۔ وہ یہ کہ دوسرے وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، وہ لوگ کی جو دین سے پلٹ گئے ہیں، اپنے دین سے پلٹ گئے۔ خوب انشاءاللہ اگلے ہفتے اس پہ ہم یا اس کے بعد وضاحت کریں گے۔ اب یہاں تک آپ کے ذہن میں جو سوالات ہیں، بسم اللہ سوال۔ بشیر بھائی وہ جو ویکلی سلسلہ تھا اس میں کیا ہے آج، وہ بھی بتائیں، کیونکہ تھوڑی سی گفتگو اس کی بھی شاید ہونی ہے، اور سوالات بھی دیکھ لیں کیا ہے۔ آپ کا بھی کل کا ایک سوال بچا ہے۔ ہاں ایک مرتبہ ذکر کر دیں اور اس کے بعد کیا ہے وہ بتا دیجیے گا۔ جی وضاحت ہو چکی ہے۔ اب تغافل پہ تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں۔ کلمات قصار میں امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی تغافل پہ کہا ہے، اور اس پہ ہم لوگوں نے یہاں پہ ہمارے جمعے میں، چونکہ کلمات قصار پہ مسلسل گفتگو چل رہی ہے جمعے کے خطبے میں، لہٰذا یہاں پہ بھی ہم گفتگو کر چکے ہیں۔ تغافل ایک چیز ہوتی ہے غفلت، جو بری چیز ہے۔ تغافل بعض جگہوں پہ اچھی چیز ہے، ہمیشہ نہیں۔ غفلت کہتے ہیں وہ انسان کی جو غافل ہے، یعنی جو چیزیں دیکھ رہا ہے، سامنے ہے، دیکھ سکتا ہے، اور نہیں دیکھے تو وہ غفلت کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ
مادی اور ظاہری اعتبار سے ایک انسان روڈ پہ چل رہا ہے اور سامنے سے گاڑی آ رہی ہے، کبھی کبھی انسان کھویا ہوا ہوتا ہے، وہ متوجہ نہیں ہے، تو یہ غفلت ہے۔ غفلت نقصان دہ ہوتی ہے کیونکہ جا کے وہ گاڑی سے لڑ جائے گا اور ایکسیڈنٹ ہو جائے گا۔ اگر وہ نہیں دیکھتا تو ظاہر سی بات ہے پھر گاڑی والا اس کی رعایت کرتا اور پھر وہ خود سے، لیکن اس کو لگ رہا ہے کہ انسان تو خود ہی دیکھ رہا ہے، ہٹ جائے گا، لیکن انسان نہیں دیکھ رہا، تو لہٰذا ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے۔ یہ دنیاوی اور مادی اس میں۔ لیکن آخرت اور دینی حساب سے تغافل، یعنی اللہ کہتا ہے، وہ انسان کہتا ہے کہ اللہ ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ہم کو دیکھ رہا، لیکن پھر اس کے بعد گناہ کرتا ہے۔ انسان کہتا ہے کہ ہم کو مر کے اللہ کے سامنے جا کے حساب دینا ہے، لیکن پھر بھی گناہ کرتا ہے، اللہ کی معصیت کرتا ہے۔ تو یہ در واقع غفلت ہے۔ قرآن نے صاف کہا ہے وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، خبردار دیکھو غفلت کرنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ ہمارا موضوع غفلت نہیں ہے، اس لیے ہم بہت ہی شارٹ اس پہ بات کر رہے ہیں۔ تو یہ غفلت ہے، یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ تغافل کہتے ہیں کہ ہم غافل نہیں ہیں، ہم متوجہ ہیں، لیکن جان بوجھ کے کسی چیز سے چشم پوشی کر لیں، جان بوجھ کے کسی چیز سے آنکھ بند کر لیں۔ تو اگر وہ چیز ایسی ہے کہ جس پہ ہم کو بولنا چاہیے، جیسے ظلم ہے اور حق، تو وہاں پہ پھر تغافل صحیح نہیں۔ لیکن کچھ چیزیں ہیں جہاں پہ تغافل کہا، جیسے روایات میں کہ مثلاً ایک مومن کے اگینسٹ میں 50 لوگ آپ سے آ کے گواہی دیں کہ وہ مومن آپ کے خلاف ایسا کہہ رہا تھا، لیکن اگر وہ مومن خود کہہ دے کہ نہیں ہم نے نہیں کہا تھا، تو آپ اس کی بات کو مان لیں۔ یہ تغافل کے مصداق میں سے ہے، تغافل اسے کہتے ہیں۔ تغافل کے بغیر اگر انسان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو پکڑ کے چلے گا، عموماً ہوتا ہے ہم لوگ خاص کر کے آپس میں مومنین کی، جب ہم معاف کرنے پہ آتے ہیں تو امریکہ اور اسرائیل کے انٹرنیشنل ظلم کو آسانی سے معاف کر دیتے ہیں، جو حق نہیں ہے اور کرنا بھی نہیں چاہیے، اور نہیں کرنے پہ آتے ہیں تو ایک برادر مومن کی چھوٹی سی چیز کو بھی نہیں کرتے۔ یہ غلط ہے، ڈس بیلنس معاملہ ہے۔ مومن سے کوئی غلطی ہو گئی، جان بوجھ کے بھی کیا تو بھی سمجھ لیں کہ کچھ ایسی حالت تھی جو ہو گئی، اپنے پہ کنٹرول نہیں کر پایا، کچھ ایسے حالات مسائل، تو وہاں پہ ہم کو تغافل کرنا پڑے گا۔ ہر چھوٹی چھوٹی چیز کو حتیٰ بچوں کی تربیت کے لیے بھی تغافل اہم ہے۔ ساتھ میں رشتہ باقی رکھنے کے لیے اگر دو دوست، ہسبینڈ اور وائف، ہر چھوٹی چھوٹی چیز کو ایک دوسرے کی پکڑیں گے اور تغافل نہیں کریں گے تو پھر اختلاف ہوں گے، رشتہ مضبوط نہیں رہ پائے گا۔ لہٰذا قرآن بھی کہتا ہے رحماء بینہم، آپس میں رحم سے کام لو، تغافل کر دیں، یا اگر مثلاً بات بھی کرنی ہے اس چیز پہ تو اختلاف اور جھگڑے اور اعتراض اور شدت والے انداز میں نہیں ہونا چاہیے، رحم کے ساتھ ہونا چاہیے، آپس میں رحم دلی کے ساتھ ہم رہیں، رحم دلی کے ساتھ اس کو کریں۔ تو یہ تغافل اسلامی اعتبار سے بہت بنیادی چیز ہے اور رشتوں کو مضبوط کرتا ہے، ہمارے رشتے بہتر سے بہتر ہوتے ہیں تغافل کے ساتھ۔ تغافل نہیں ہوگا تو ہم ہر ایک سے لڑتے ہوئے پھریں گے، ہر ایک سے لڑیں گے، ہر ایک سے ہمارا جھگڑا ہوتا رہے گا، کیونکہ کسی نہ کسی کی چھوٹی، پھر تغافل کا مطلب یہ ہے کہ ہوتا ہے کہ یعنی اگر نہ کریں کہ ایک مرتبہ تو ہم نے کسی کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو دیکھا، پھر اس کے آگے ہم سویزان یا لوگوں کے جھوٹ کے پیچھے پہ بھاگنے لگتے ہیں، اس کا شکار ہونے لگتے ہیں، آہستہ آہستہ پھر تہمت کا شکار ہو جاتے ہیں، یہ پھر بڑھتا رہتا ہے۔ لہذا بہتر یہ ہے کہ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو نظر انداز کریں تاکہ ان بیماریوں تک ہم نہیں پہنچ سکیں اور ان سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں۔ تو تغافل کا مطلب یہ کہ آپس میں، گھر میں، بھائی چارے میں، اپنے بھائی میں، دوستی میں، برادران میں، مومنین میں اگر کوئی چھوٹی موٹی چیز کسی کی غلطی دیکھی ہے تو اس کو نہ کہا جاتا ہے، بہت اچھی چیز ہے۔ دیکھیں کوئی بھی معصوم نہیں، غلطی سب سے ہو سکتی ہے، حالانکہ خاص کر کے اس زمانے میں ممکن، اگرچہ نہیں ہونا چاہیے، اصل یہی ہے، ہونا نہیں چاہیے، لیکن بہرحال کبھی ہو جاتی ہے، کبھی انسان سے جانے انجانے میں ہو جاتی ہے۔ اب اگر یہ طے ہو جائے کہ انسان ساری غلطی کو ایک دوسرے کی پکڑتا رہے تو پھر ہم اس کی پکڑیں گے اور وہ ہماری، کیونکہ ہم سے بھی تو ہوتی ہے، ایسا تو نہیں کہ ہم بھی معصوم ہیں اور وہ سامنے والا نہیں، ہم سے بھی ہو سکتی ہے، اس سے بھی ہوتی ہے، اور جب دونوں سے ہوگی تو پھر کوئی بھی رشتہ باقی نہیں رہے گا اگر غلطی کی بنیاد پہ۔ لہٰذا اسی لیے کہا جاتا ہے کہ
جو بھی آپ کا ساتھی ہے، دوست ہے، لائف پارٹنر ہے، یعنی ہسبینڈ وائف ہے، یا جو بھی ہے، محلے پڑوس والے ہیں، برادری والے ہیں، مومنین ہیں، ان کو ان کی غلطی کے ساتھ ایکسیپٹ کریں، یعنی یہ سمجھ کے کہ غلطی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ پھر دوستی کا تقاضا اور بھائی چارگی کا تقاضا یہ ہے کہ اس غلطی کے اصلاح کی کوشش کی جائے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ تغافل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امر بالمعروف نہیں کیا جائے، تغافل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نظر نہیں عن المنکر نہیں کیا جائے، تغافل کا مطلب یہ ہے کہ وقتی طور پہ نظر انداز کیا جائے، اس کی فوراً ایکشن نہیں۔ لیکن ہاں، اب جو ہے وہ یہ دیکھیں کہ اگر چھوٹی موٹی ہو گئی تو مسئلہ ہی نہیں، ضرورت ہی نہیں، اس کی بات ختم ہو گئی، آئندہ نہیں ہوگی، خود ہی وہ متوجہ ہو گیا۔ لیکن اگر ایسی بڑی ہے کہ جس پہ آپ کو ایکشن لینا ہے، تو وہاں پہ تغافل کا مطلب، جہاں چھوٹی موٹی ہے تغافل نظر چھوڑ دیں، ختم، کچھ نہیں۔ لیکن جہاں بڑی ہے آپ کو ایکشن کی ضرورت ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کی ضرورت ہے، اب وہاں پہ دیکھنا پڑے گا کہ انداز کیا ہے، طریقہ کیا ہے۔ کیونکہ اگر ڈائریکٹ اور تھوڑا سا سخت اس میں آپ نے ٹوک دیا فوراً، تو یہ تو فوری امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے بھی نہیں، ان کے مراحل ہے، اس کے امر بالمعروف نہی عن المنکر کے اسٹیپس ہیں، اور جب تک آپ اسٹیپس سے نہیں گزریں گے اس وقت تک امر بالمعروف نہی عن المنکر کے اثرات ہونے کے بھی چانسز کم ہیں۔ لہٰذا آپ دیکھیں کہ پہلے اسٹیپ میں کس طریقے سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا ہے۔ لہٰذا تغافل کا مطلب یہ ہے کہ موقعیت، حقیقت، زمینی حقیقت کو سمجھنے اور پہچاننے کی کوشش کریں، اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ امیر المومنین مولائے متقیان حضرت علی علیہ السلام جہاں پہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ بہت سخت ایکشن لیتے تھے، وہیں پہ امیر المومنین بہت سی ایسی چیزیں کہ جو مثلاً اہم نہیں تھیں، جس کا مثلاً بہت زیادہ اس کو نظر انداز بھی کرتے تھے، یہ جہاں پہ ضرورت نہیں ہوتی تھی، جہاں پہ اثر، مختلف جگہ ہیں تغافل کی۔ ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی ایسا ہے کہ جس پہ اثر نہیں ہونے والا ہے، تو فائدہ نہیں ہے اس کو کچھ کہنے کا، تو کہیں پہ اس لیے نظر انداز کرتے تھے کہ موقع نہیں تھا، کہیں پہ فائدہ نہیں، کہیں کچھ نہیں، کچھ اس طرح سے مختلف چیزیں تھیں کہ جو سامنے آتی تھیں۔ بہرحال یہاں پہ مختصراً تغافل کے بارے میں وہاں سے کافی ہے، اگر ضرورت ہوگی مزید تو بتائیے گا، اگلے ہفتے مزید اس پہ ہم گفتگو کریں گے۔ خب یہاں پہ کسی کے ذہن میں سوال ہو تو بسم اللہ۔ جی دیکھا، ہاں، دیکھیں، رشتہ داری ہمارے اختیار کی چیز نہیں ہے، ایک ہمارا رشتہ دار ہے، دوست اختیار کی چیز ہے، رشتہ داری اختیار کی چیز نہیں۔ اگرچہ دوست میں بھی بہت زیادہ بعض ایسے افراد ہیں جو آپ کے اطراف میں ہیں اور آپ کو چاہتے نہ چاہتے ہوئے بھی ان سے تعلقات صحیح رکھنا ہے، تو دوستی میں بھی بہت سی جگہوں پہ جہاں تک ممکن ہو سکے برداشت کریں۔ ہاں، اگر ان کے بہت زیادہ طنز اور جو بھی اس میں ہے مسائل ہیں، تو اس کی بنیاد پہ تھوڑا سا آنا جانا کم کر دیں، تھوڑا، لیکن کمپلیٹ قطع تعلق نہ کرنے کی کوشش کریں، نہ کریں کمپلیٹ قطع تعلق۔ ٹھیک ہے کہ آپ کو معلوم ہے جائیں گے تو مثلاً جو ہے وہ آ، جیسے کہ اس میں لکھا ہے طنز کریں گے وہ، یا ہو سکتا ہے کہ اور بھی دوسرے راستے سے تکلیف پہنچائے، تو کم کر دیں، یا جائیں تو ایسے موقعوں پہ جائیں کہ جب کہ وہ اس طرح کے کام نہ کر سکیں، یا اتنے کم موقعوں کے لیے وقت کے لیے جائیں کہ ایسا نہ کر سکیں۔ یہ ساری چیزیں حکمت عملی سے ہم کر سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ ہم اس کو آ، پوری طریقے سے ڈسکنیکٹ نہ کریں، کیونکہ جہاں پہ یہ نقصانات ہیں وہیں دوسری طرف سے دوسرے بہت سارے فائدے بھی ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ اسلام کو جو بھی حکم ہے اس میں کوئی نہ کوئی فائدہ تو ہے ہی۔ دوسرا سوال، خوب، یہ پہلا تھا، اگر کچھ رہ گیا ہو تو ہم سوال کے جواب دے رہے ہیں، اگر کسی کے سوال کے جواب میں کوئی چیز رہ گئی ہو تو پھر بتا دیجیے گا تو دوسرا سوال، اگر کوئی مرد اپنے لیے زوجہ کی تلاش میں ہے تو اس سے کیا کیا چیزیں دیکھنا چاہیے؟ بنیادی اعتبار سے دین دیکھنا چاہیے، پھر اس کے بعد دین کے دائرے کے اندر اپنا کفر دیکھنا چاہیے۔ کفر کہتے ہیں کہ ہم پلہ، آج کے زمانے میں کفر جو دیکھا جاتا ہے
وہ مالی اعتبار سے کفر دیکھا جاتا ہے، مالی اعتبار سے نہیں، معنوی اعتبار سے کفر دیکھنا چاہیے، دنیا کے اعتبار سے نہیں۔ دین نے جن چیزوں کو انسان کی برتری کا سبب بنایا ہے اس اعتبار سے دیکھنا چاہیے کہ مثلا کیا برتری اس کے اندر کیا ہے۔ تو جب بیسک ہم دین دیکھیں گے تو دینداری، تقوی، یہ ساری چیزیں دیکھیں گے۔ پھر اس کے بعد اب مثلا جو ہے وہ ٹھیک ہے کہ اگر اس کے ایک مناسب وہ ہو، دینداری میں یہ بھی آتا ہے کہ اس کی لائف اسٹائل کیا ہے، کیسے، دینداری کے اعتبار سے، البتہ نہ یہ کہ مادی اعتبار سے، یہ ساری چیزیں دیکھنی چاہیے، لیکن ساری چیز جو آئے گی وہ محور اس کا دین ہے، لہذا بیسک اعتبار سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر تمہاری لڑکی کے لیے کوئی دیندار لڑکے کا رشتہ آئے تو اس کو لڑکی دے دو، ورنہ فساد پھیلے گا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، اور میں خیال سے اس حدیث کے بعد پھر مزید وضاحت کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس کے بعد اگر کوئی مرد اپنے لیے رشتہ دار گھر کا ماحول خراب ہو اور بچوں پہ برے اثر پڑنے کا ڈر ہو، تب کیا کریں؟ ان سے رشتہ کیسے نبھائیں؟ دیکھیں، اگر گھر کے ماحول خراب ہونے کا ڈر ہے یا بچوں پہ غلط اثر پڑنے کا ڈر ہے تو اس کی حکمت عملی نکالیں، رشتہ داروں سے تعلقات کو حتی الامکان کم کر لیں۔ اگر ملنے سے اثر پڑ رہا ہے تو مثلا فون پہ رابطہ رکھیں، کمپلیٹ طریقے سے رشتے کو نہ توڑیں۔ اور کبھی کدار مثلا سال میں جیسے کہتے ہیں نہیں کہ عید بقرعید جیسے عرف عام میں کہتے ہیں، کبھی کدار چلے گئے، کبھی کچھ پروگرام ہوا، کوئی وہ ہوا، چلے گئے تو، لیکن رشتہ توڑنا یعنی اسلام میں اچھا نہیں ہے، قطع تعلق۔ البتہ ایک چیز ہوتی ہے صلہ رحم و قطع رحم، وہ نزدیکی، جیسے کہتے ہیں بلڈ ریلیشن، نزدیکی رشتہ داروں میں ہے، لیکن اس کے بعد کے جو رشتہ دار ہیں ان سے بھی رشتہ ہم کو باقی رکھنا چاہیے۔ قطع رحم نہیں کر سکتے ہم، اس کے فقہی مسائل موجود ہیں، حرام ہے قطع رحم کرنا۔ تو اگر وہ رشتہ دار ہمارے نزدیکی ہیں، بلڈ ریلیشن میں ہیں، تو نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے کہ کم کر لیں، جہاں تک نقصان دہ ہے وہاں تک کم کر لیں، اس دائرے کے اندر آ جائے، لیکن قطع تعلق یا قطع رحم نہیں کر سکتے۔ بہت سے بہت فون پہ رکھیں رشتہ، اگر ایک دم ہی اتنے ہی زیادہ وہ نقصان دہ ہیں اور ایک دم ہی وہ ہیں تو ہو سکتا ہے ہم تھوڑا یہ بھی دیکھیں کہ کون سی ایسی چیزیں ہم کرتے ہیں جس کے ریئیکشن میں یہ خراب ہوا ہے، تو ہم اس طرح سے اس کو چھوڑنے کی کوشش کریں، بھلو یہ کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ صحیح ہو اور اس کا ریئیکٹ ان کا غلط ہو، تو اس صحیح کو بھی مثلا چھوڑ کے دوسرے صحیح پہ آئیں، صحیح چھوڑ کے غلط پہ نہ آئیں، اس صحیح کو چھوڑ کے دوسرے صحیح پہ سوئچ کریں تاکہ جو ہے وہ رسپانس نہ ہو۔ لیکن اگر ہر اعتبار سے نہیں ہے تو حد اقل فون سے، ویڈیو کال سے تھوڑا بہت ایک تعلق رہے، لیکن پوری طریقے سے ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ ان کے گھر جائیں نہ جائیں، خوب ہم نے عرض کیا ابھی جیسا کہ جائیں، کبھی کبھار چلے گئے، کوئی خاص اس پہ چلے گئے، پوری طریقے سے نہ یہ کہ اتنا جائیں کہ جو نقصانات ہیں وہ نقصان ہو، اور نہ پوری طریقے سے توڑیں۔ اگر لڑکی نماز کوئی زیادہ پریورٹی نہیں دیتی ہو تو ایسے معاملے میں رشتہ کرنا ٹھیک ہے، دینداری معیار ہے، اگر سمجھانے سے اور ان چیزوں سے اس میں تبدیلی آ سکتی ہے تو مشکل نہیں، کر سکتے ہیں۔ بیسک اعتبار سے دیکھیں کہ وہ دیندار ہے کہ نہیں ہے، کتنا ہے، کبھی بعض اوقات ماحول، گھر کا ماحول، حالات اس کی وجہ سے ایسے حالات ہیں، لیکن اگر اس پہ تھوڑا سا کام کیا جائے اور سمجھایا جائے اور توحید وغیرہ کو تو ہو سکتا ہے۔ تو اصل جو خمیر میں دینداری ہے وہ ہے کہ نہیں، اگر وہ ہے تو پھر مشکل نہیں ہے، کیا جا سکتا ہے، لیکن دیکھنا پڑے گا کہ مثلا سے اور دوسری، اگرچہ دین ہی، نماز ہی وہ چیز ہے کہ جس سے دین پہچانا جاتا ہے، بنیاد ہے نماز، لیکن پھر بھی دیکھیں کہ دوسری چیزوں میں جو اس کا رجحان ہو سکتا ہے کہ اس کے لیے اتنا اہم نہ ہو، وہ ایسا لگتا ہو اس کو، تو اصل اس کی زندگی میں کیا چیز حاوی ہے، بیسک جو فکر ہے اس کی، دین حاوی ہے یا مادیات اور دنیائی ساری چیزیں حاوی ہیں، اس جہت سے غور کرنا ہوگا۔ خوب ہمارے خیال سے جو سوالات ہیں یہ سب ہو گئے، اور اگر آگے کسی کا ہو اور کسی کے ذہن میں کوئی سوال، 1 منٹ بچا ہے، کوئی سوال ہو تو بتائیں۔
نہیں، نہیں جا سکتے، نہیں جا سکتے۔ اگر وہاں پہ حرام گانے ہو رہے ہیں، مکس گیدرنگ ہے، تو حرام سے کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی معصیت کر کے نہیں جا سکتے، ان کو بتا دیں۔ مثلا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، مصلحتاً یہ ہو سکتا ہے، آپ دکھانے کے لیے آپ وہاں ان کے گیٹ تک جائیں، دروازے تک، کہیں کہ بھائی دیکھیں یہ حرام ہے، ہم اس میں نہیں آ سکتے ہیں، اور مسئلہ نہیں، یہ ہم آپ کے لیے مثال کے طور پہ اگر کچھ لے گئے ہیں گفٹ، یہ گفٹ لائے ہیں اور ہم جا رہے ہیں، ہم آئے تھے شرکت کے لیے آئے تھے، لیکن ہم جا رہے ہیں چونکہ ہم آ، یہ حرام ہے، حرام میں ہم نہیں آ سکتے، ہمارے لیے جو ہے وہ ممکن نہیں ہے، چونکہ شریعت منع کرتی ہے۔ حرام سے کوئی کمپرومائز، کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ ہمارا یہ جتنی بھی چیزیں بتائی ہیں کرنا چاہیے حتی الامکان کوشش، یہ ساری چیزوں کی جو ہمارا ایک سرکل ہے، دائرہ ہے، ڈیڈ لائن ہے، وہ احکام الہی کی حد تک ہے۔ جہاں سے حرام شروع ہو رہا ہے، وہاں سے ہم کو اب اختیار نہیں اس کو کراس کرنے کا، لہٰذا ایسی جگہوں پہ ہم نہیں جا سکتے۔ شادی بھی ہے یا ایسی کچھ چیز ہے کہ جہاں پہ آپ کو لگتا ہے جانا ضروری بھی ہے، اور آپ کو معلوم بھی، یقین بھی کہ ایسا ہے، تو یا تو مثلاً دروازے پہ گئے کر کے، یا پھر اس کے ایک دن پہلے، 2 دن پہلے یا بعد میں چلے گئے کہ بھائی ایسا ایسا تھا، ہم نے سنا تھا، تو اس کی وجہ سے ہم نہیں آ سکتے، تو اس میں تو ہم ابھی آ جائیں۔ یہ بھی خود ایک امر بالمعروف یا نہی عن المنکر ہے کہ آپ عملاً بہت اچھے اخلاق سے پیش کیجئے، سامنے والے کو ایسا نہ لگے کہ اس پہ آپ طنز کر رہے ہیں یا وہ کر رہے ہیں۔ اچھے اخلاق سے پیش کریں گے تو اس پہ اثر ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ طنز وغیرہ کریں تو شاید اس پہ اثر نہ ہو، لیکن یہ ہے کہ ایک امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی کیفیت پیدا ہو جائے گی۔ واضح؟ اوکے، پھر ختم ہو گیا، ہم نے اسی لیے پہلے ہی آپ سے کہا تھا۔ ظاہر ہے کہ ہم اس لیے یہ کہہ رہے ہیں ٹائم کا معاملہ کہ پھر جلدی جلدی میں صحیح سے نہیں ہوگا، ہمیں معلوم نہیں کہ آپ کا سوال لمبا ہے چھوٹا ہے، تو اگر آرام سے کریں تو جلدی انشاءاللہ۔ خوب، ختم کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔